معزز حاضرین، مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی 3 آیات کی کچھ وضاحت یا ان کا درس دوں۔ میں نے اس میں ایک آیت کا اضافہ کیا ہے اور وہ سورہ نساء کی ہے۔ سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں کل 200 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، اور آیت نمبر 102، 103، 104 تقریباً وسط میں ہے۔ یہ 3 آیات جو ہے قرآن حکیم کے نہایت جامع مقامات میں سے ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ العصر سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ہے، 3 آیات ہیں لیکن نہایت جامع۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، لو لم ينزل من القرآن سواها كفت الناس، اگر قرآن میں سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اسی طرح جگہ جگہ پر آپ کو جو لمبی صورتیں ہیں، اب مثلاً سورۃ بقرہ ہے 286 آیات ہے، بڑی طویل صورت ہے۔ سورہ آل عمران ہے 200 آیات ہے، طویل صورت ہے۔ ان میں بھی آپ جگہ جگہ 3 آیتوں کے یا بعض جگہوں پر 7 آیتوں کے گلدستے آپ کو ملتے ہیں کہ جو نہایت جامع ہے۔ اسی طرح کا ایک مقام یہ ہے، اور ان 3 آیات پر میں نے ایک مرتبہ مفصل گفتگو کی تھی، پھر اسے کتابی شکل میں شائع کیا، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل۔ آج میں اسے 4 نکاتی بیان کروں گا۔ 3 نکات تو ان 3 آیات میں ہیں جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو ابھی تلاوت کر کے سنائی ہے، اور چوتھا بلکہ پہلا نکتہ وہ سورہ نساء کی آیت کا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے، بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن کر آئے تھے، ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں، ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان اب یہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ایک موروثی عقیدہ ہے، ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً۔ جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، وہ انہی باتوں کو مانتا ہے، وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان اللہ ماشاءاللہ جسے بھی ہو وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش بخت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو جائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اب لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے تھے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر، رشتے کاٹ کر، پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں مار پڑنی شروع ہو جائے گی، ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، ہم پر سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا۔ لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پہلے سے پیدا ہو گیا۔ لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ اب جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سبھی مل جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ بھی آگئے جن کے بارے میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 14 سورہ الحجرات کی، کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھب گیا ہو۔ اسی بانی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے۔ یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اندازہ کیجئے آپ، لیکن
کوئی انٹرنیشنل معاملات، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے، پوچھتا ہے؟ یہ G7 بیٹھ کر طے کریں گے، G15 طے کریں گے، یہ سیکیورٹی کونسل طے کرے گی، اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، ہم 3 میں نہ 13 میں، نہ G8 میں نہ G15 میں، کہیں بھی نہیں۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس، اب آپ کو معلوم ہے خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں، اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نکال باہر کرو، آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں، بیسز ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا نتیجہ تو کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں، تو یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو پہلا کام جو ہے سورہ آل عمران کے 3 آیات کا مخاطب بننے کے لیے پہلی شرط وہ ہے جو سورہ نساء میں بیان ہوئی، اور اس لیے کہ سورہ نساء پھر اس دور میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابھی کچھ کچے پکے کافی مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، سب کے سب کامل الایمان نہیں تھے، کچے لوگ بھی آ گئے تھے، نئے وارث جو تھے، نو وارث آ گئے تھے، لہذا وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی یہ ایمان صرف اقرار باللسان نہ ہو، تصدیق بالقلب بنے، یہ صرف آپ کے ٹپ آف دی ٹنگ پر نہ ہو، یہ آپ کے دل میں کھب جائے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام کے تو دلوں میں اللہ نے کھبا دیا تھا ایمان کو۔ تو پہلا مرحلہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جیسے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا ایک ادارہ اتحاد یہاں بنا ہے اور اپنی آبادی کی سطح پر منشیات کے خلاف اور برائیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، اس سے زیادہ مبارک کام کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان ذمہ دار حضرات جو یہاں کے، ان میں سے تو کسی نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، ہمارے ایک ساتھی جو ہے نوید انجینئر صاحب جو کبھی کبھی آپ کے یہاں درس دینے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا، اور میں نے کہا فوراً ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ جہاں اتنا مبارک کام ہو رہا ہو وہاں جانا تو خود ایک سعادت ہے، اس میں شرکت جو ہے خود میرے لیے جو ہے موجب ثواب ہے، تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے۔ البتہ اس کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنوں باشی، پہلی شرط یہ کہ مجنوں بنو، تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا، عقیدہ تمہارا ہے، متوارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو، اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کا درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسبز درخت بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت، اور حساب کتاب، یوم حشر، اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی،
آپ برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے، ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے، تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے پیچ آپ دیکھتے ہیں ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے۔ ایک نیکی آپ کریں گے، آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے